بسم الله الرحمن الرحيم. العربية بين يديك، سلسلة في تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها. الكتاب الأول. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأرحب بكم في هذا الدرس الجديد من كتاب الأول، الجزء الأول، الوحدة الثانية. نبدأ على بركة الله. الوحدة الثانية، الأسرة. وقد انتهینا من الدرس الخامس عشر. 15واں سبق ہمارا مکمل ہو گیا تھا. آج ہم شروع کریں گے الدرس السادس عشر. تو شروع کرتے ہیں، بسم اللہ. یہاں پہ ہے الدرس السادس عشر، سبق نمبر 16. ٹھیک ہے، پریکٹس کس کی ہے؟ الکلام، تحدث، تکلم، سپیکنگ، اس کی پریکٹس ہے. شروع کرتے ہیں. التدریب الاول، تبادل السؤال والجواب مع زميلك كما في المثال. مثال کیا ہے؟ 3 الفاظ دیے گئے ہیں. این احمد، این کہاں ہے؟ احمد، احمد کہاں ہے؟ ٹھیک ہے. جواب میں وہ تینوں الفاظ جو ہیں وہ استعمال ہوئے ہیں. احمد فی المسجد یصلی، احمد مسجد میں ہے، نماز پڑھ رہا ہے. احمد فی المسجد یصلی. یہاں پہ دیکھیں مذکر تھا احمد، اس لیے یہاں پہ لگا یصلی، اور فیمیل کے لیے کیا لگے گا؟ تصلی. ٹھیک ہے، تو آپ شروع کریں. یہ جو نیچے تدریبات 1 2 3 4 دیے گئے ہیں، قلم اٹھائیں، کاپی کھولیں اور ویڈیو کو سٹاپ کریں اور یہ آپ حل کریں. بارک اللہ فیکم. شروع کیجیے. يا طيبة جئتك صبا لرسول الله محبا بالروضة سكنت روحي وجوار الهادي محمد. يا طيبة جئتك صبا لرسول الله. جی ماشاءاللہ، امید ہے آپ نے حل کر لیے ہوں گے. تو ابھی شروع کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ آپ نے کیسے حل کیا اور جملے کیسے بنائیں. ٹھیک ہے، دیکھیے اپنی کاپی کو، اور میں جو جملے بناؤں گا اپنی تصحیح کیجیے. اس کے بارے میں جملہ آپ نے بنایا ہے این فاطمۃ. جواب فاطمۃ فی المصلی تصلی. اگلا جملہ آپ نے بنایا این بدر، بدر فی البیت یتوضأ. بدر گھر میں ہے، وضو کر رہا ہے. ٹھیک ہے. این زینب، زینب کہاں ہے؟ آپ نے جواب لکھا ہوگا زینب فی الغرفۃ تقرأ القرآن. زینب کمرے میں ہے اور قرآن کی تلاوت کر رہی ہے یا پڑھ رہی ہے. ٹھیک ہے. اس کا سوال آپ نے بنایا ہے این عادل، عادل کہاں ہے؟ عادل فی المسجد یقرأ القرآن. عادل مسجد میں ہے، قرآن کی تلاوت کر رہا ہے. جو آپ نے غلطیاں کی ہیں ان کو درست کیجئے اور پھر آگے بڑھیے. بارک اللہ فیکم. التدریب الثانی، التدریب الثانی، تبادل الحوار مع زميلك كما في المثال. یہاں پہ کبھی کبھی آتا ہے تبادل السؤال والجواب. اب یہ ہے الحوار. حوار کہتے ہیں دو بندوں کا مکالمہ آپس میں. تو شروع کرتے ہیں. کیا ہے مکالمہ؟ الفاظ ہمیں دیے گئے ہیں مثال میں اخ اور مہندس. اخ بھائی، اخ بھائی اور مہندس انجینئر. دیکھتے ہیں کہاں یہ لفظ استعمال ہوا ہے. ایک یہ ہوا ہے اور یہ ایک. ٹھیک ہے. السلام علیکم، وعلیکم السلام. ما هذه، یہ کیا ہے؟ مؤنث کے لیے یہ کیا ہے. ٹھیک ہے. یہاں پہ تو اخ ہے تو یہ مؤنث کیوں آیا ہے؟ دیکھتے ہیں. هذه صورت اخی، هذه یہ ہے مؤنث کے لیے. صورت، یہاں پہ لفظ صورہ استعمال ہوا ہے. تصویر، تصویر مؤنث ہے عربی میں. هذه صورت اخی، یہ میرے بھائی کی تصویر ہے. ہوا مہندس، وہ انجینئر ہیں. ہوا کا اضافہ ہوا ہے. ٹھیک ہے.
اور اخی کے ساتھ یا کا اضافہ ہوا ہے، اخی میرا بھائی، اختی میری بہن، والدی میرے والد، ٹھیک ہے، ما شاء اللہ، ما شاء اللہ۔ اچھا، اب آپ ان جملوں کو اپنی کاپی میں لکھیں گے، حل کریں گے، 1 2 3 4، ہر ایک کے 4 حوار بنیں گے، تو یہ آپ کے پاس ماشاءاللہ کچھ 16 جملے بنیں گے، 16 لائن آپ لکھیں گے، ٹھیک ہے۔ آپ شروع کیجئے، ویڈیو سٹاپ کیجئے، اور حل کرنے کے بعد پھر ویڈیو آن کیجئے اور اپنی تصحیح کیجئے۔ بسم اللہ۔ بالروضة سكنت روحي وجوار الهادي محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله۔ جی ماشاءاللہ آپ نے جملے بنا لیے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ ہر ایک میں پہلا جملہ دوسرا جو ہے وہ تو آپ نے السلام علیکم، وعلیکم السلام، اور یہ کوئی مشکل نہیں۔ اس سے اگلے جملے آپ نے کیسے بنائے وہ دیکھتے ہیں۔ جی سب سے پہلے آپ نے جملہ بنایا ہوگا السلام علیکم، وعلیکم السلام، ما هذه صورة اختی هي طبیبۃ، هي طبیبۃ، ما شاء اللہ۔ اگلا جملہ آپ نے کیا بنایا؟ ما هذه، ٹھیک ہے، سب کے ساتھ یہ لگائیں گے، ما هذه صورت والدی، یہ میرے والد کی تصویر ہے، یہ دیکھیں والدی۔ اچھا، ہوا معلم، وہ ایک استاد ہے، اور نیچے ما شاء اللہ، سب کے ساتھ ہی لگائیں گے، ٹھیک ہے۔ اگلا سوال آپ نے لکھا ہوگا ما هذه، یہ کیا ہے؟ مؤنث، مؤنث کیوں ہے؟ کیونکہ یہاں پہ صورتن کے ساتھ سب جملے بنے۔ هذه صورت عمی، هذه صورت عمی، یہ میرے چچا کی تصویر ہے، ہوا طبیب، وہ ڈاکٹر ہیں، ہوا طبیب، وہ ڈاکٹر ہیں، ما شاء اللہ۔ اگلی تصویر کا جملہ آپ نے کیا بنایا ہے؟ دیکھیے جی، آپ نے لکھا ہوگا السلام علیکم، وعلیکم السلام، ما هذه، یہ کیا ہے؟ آپ نے لکھا ہوگا هذه صورت اختی، یہ کس کی تصویر ہے؟ یہ کیا چیز ہے؟ هذه صورت اختی، صورت ابنی، یہ میرے بیٹے کی تصویر ہے، ہوا طالب، وہ اسٹوڈنٹ ہے، اور نیچے ما شاء اللہ۔ آپ اپنی تصحیح کیجئے اور اس کے بعد آگے بڑھیے، بسم اللہ۔ اب یہاں پہ ہے التدریب الثالث، ہاتی جملا، ہاتی بنائیے جملا، جملے کما فی المثال، جیسے مثال میں ہے۔ مثال میں 3 الفاظ ہیں، والد علی مہندس، دیکھیے کیسے جملے بنائے ہیں یہاں پہ مثال میں، ہذا والدی علی، یہاں پہ والد تھا، یہاں پہ والدی علی، اسی طرح علی لگایا، ہذا والدی، یہ اپنی طرف سے اضافہ ہوا، یہ میرے والد علی ہے، ہوا مہندس، ہوا اپنی طرف سے لگایا، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ مذکر تھا اس لیے ہوا لگا، اور اگر خدیجہ ہوئی یا ندا ہوئی تو پھر کیا لگائیں گے؟ پھر لگائیں گے ہذہ، نہیں ہیا، پھر لگائیں گے ہیا، ہیا مہندستن، ہی طبیبتن، اور یہاں پہ کیا لگے گا؟ ہذہ والدتی خدیجہ، ہذہ ابنتی ندى، یہاں پہ کیا ہوا؟ ہذا والدی علی ہوا مہندس، اس کے بارے میں جملہ بنا۔ ابھی ویڈیو آپ سٹاپ کریں اور آپ بنائیں جی 6 جملے ان تمام تصاویر سے جو آپ دیکھ رہے ہیں، ان سے آپ جملے بنائیں، اور اس کے بعد آپ جو ہے وہ اپنی تصحیح کیجئے۔ تو ویڈیو سٹاپ کیجئے، بسم اللہ کیجئے، جملے بنائیے۔ السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله صلوا عليه۔ جی ماشاءاللہ آپ نے جملے بنا لیے ہوں گے، ابھی اپنے جملے چیک کیجئے آپ
کہ آپ نے جملے کیسے بنائے ہیں۔ پہلا جملہ آپ نے بنایا ہوگا، ہادیہی سے شروع کیا ہوگا، ہادیہی والدتی، ہادہ والدی تھا، آپ نے کیا ہادیہی والدتی خدیجہ ہی طبیبہ، یہاں پہ ہوا تھا، آپ نے کیا لگایا ہی طبیبہ، وہ ایک ڈاکٹر ہیں۔ یہاں پہ کیا جملہ آپ نے بنایا، آپ نے بنایا ہے ہذا اخی سعید ہوا معلم، یہ میرے بھائی سعید ہیں، ہوا معلم، وہ ایک ٹیچر ہیں، استاد ہیں۔ یہاں پہ آپ نے کیا جملہ بنایا ہے، یہاں پہ آپ نے جملہ بنایا ہوگا ہذہ اختی، یہاں پہ ہذا تھا، یہاں پہ چونکہ مؤنث ہیں آپ نے کیا لگایا ہذہ اختی سعیدہ ہی معلمہ، ہی معلمہ، یہاں پہ تھا ہوا، ٹھیک ہے، اور نیچے آپ نے بنایا ہی معلمہ۔ چوتھا جملہ آپ نے بنایا ہے جی ہذا ابنی بدر ہوا طالب، ہذا ابنی بدر ہوا طالب۔ اگلا جملہ جی ان تین الفاظ سے آپ نے کیا بنایا، دیکھیے آپ نے بنایا ہے هذه ابنتی ندى، هذه ابنتی ندى هي طالبۃ، یہاں پہ ہوا لگا طالب، اور یہاں پہ آپ نے لگایا ہی طالبۃ۔ اگلا جملہ آپ نے بنایا ہے هذا عمی حمزہ ہوا طبیب، ہوا طبیب، وہ ایک ڈاکٹر ہیں۔ تو دیکھیے اپنے جملے، جہاں پہ آپ سے غلطی ہوئی ہے اس کی تصحیح کیجئے اور پھر آگے بڑھیے۔ بارک اللہ فیکم۔ التدريب الرابع، تبادل السؤال والجواب مع زميلك كما في المثال، ٹھیک ہے، كما في الامثلہ، نیچے مثالوں میں، کیونکہ 4 مثالیں ہیں، ٹھیک ہے، ان کو دیکھیے اور آپ حل کیجئے۔ پہلی مثال اس تصویر کے بارے میں ہے، من ہذا، یہ کون ہے، پہلے ما ہذا ہم پڑھتے تھے، ٹھیک ہے، اور اس میں بھی آپ کو فرق بتایا جائے گا کہ من ہذا اور یہ دیکھیے ما ہذا میں فرق کیا ہے۔ من ہذا یہ کون ہے، ہذا احمد یہ احمد ہے، من ہذہ جاندار ہیں دونوں، جاندار، لیکن یہ مذکر ہے اور یہ مؤنث ہے، تو یہاں پہ لگا من ہذہ، لیکن وہی من اس کے ساتھ بھی لگا اور اس کے ساتھ بھی، من ہذہ یہ کون ہے، جواب میں بھی وہی ہذہ زینب یہ زینب ہے۔ اب آتے ہیں مثال الثالث، دونوں بے جان چیزیں ہیں، بے جان میں بھی یہ اوپر والا مذکر اور نیچے والا مؤنث ہے، کیا لگے گا اس کے لیے، ما ہذا، یہاں پہ تھا من ہذا، بے جان کے لیے ما ہذا اگر مذکر ہو، جواب میں ہذا مسجد، عربی میں مسجد مذکر ہے جبکہ اردو میں مؤنث ہے، بڑی مسجد، اور عربی میں کہتے ہیں مسجد کبیر، بڑا مسجد، ٹھیک ہے، لیکن ترجمہ وہی کریں گے جو اردو میں، اگر ہم کہیں مسجد کبیر، ترجمہ اس کے کریں گے بڑی مسجد، حالانکہ کبیر کا مطلب ہے بڑا، لیکن سلیس جو ترجمہ ہوتا ہے بامحاورہ ترجمہ، اس میں باقاعدہ اصل جو زبان ہے جس میں ترجمہ کیا جا رہا ہو اسی کا خیال رکھا جاتا ہے، ٹھیک ہے، لفظی ترجمہ نہیں ہوتا اس کا۔ ما ہذا یہ کیا ہے، ہذا مسجد، اور یہ مؤنث ہے، ٹھیک ہے، اور بے جان ہے، ما ہذہ یہ کیا ہے، ہذہ صورۃ یہ تصویر ہے۔ اب من ہذا من ہذہ ما ہذا ما ہذہ، اس کی پریکٹس ہے نیچے، آپ بسم اللہ کریں، اور ان تمام جو نیچے نام دیے گئے ہیں 8 جملے، ٹھیک ہے، 8 سوالات ہوں گے آپ کے اور 8 جوابات ہوں گے، آپ شروع کیجئے، ویڈیو سٹاپ کیجئے یہاں تک کہ آپ اس کو اچھی طرح حل کر لیں اور پھر ویڈیو آن کیجئے۔ بسم اللہ۔ ولطيبة ذرفت عشقا فأتيت إلى حبيبي فاهدأ يا قلب ورفقا صلي على محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله
جی ماشاءاللہ آپ نے جملے بنا لیے ہوں گے. ابھی چیک کرتے ہیں کہ آپ نے جملوں میں کیا غلطی کی ہے اور کیا درست حل کیا ہے. بسم اللہ. سب سے پہلی تصویر کے بارے میں آپ نے جملہ بنایا ہے اور وہ ہے من ہذہ. اس کے بارے میں آپ نے لکھا ہوگا من ہذہ. جواب ہذہ لیلہ. اس کے بارے میں کیا لکھا ہے آپ نے؟ ما ہذہ. ہذہ شجرۃ. ما ہذہ. هذه شجرة. من هذا؟ هذا عمر. ما هذه. هذه أسرة. ٹھیک ہے، اس میں سارے جاندار ہیں لیکن اسرا نام جو ہے وہ بے جان کے لیے استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ما هذه. هذه أسرة. اور اس کے لیے کیا آپ نے جملہ بنایا ہے جی؟ ما هذا. هذا حمام. من هذا؟ هذا علي. ما هذا؟ هذا قرآن. من هذه؟ هذه فاطمة. تو یہ آپ نے 16 جو ہے جملے بنائے ہوں گے سوال اور جواب کے، اور جو آپ نے غلط حل کیا ہے اس کی درستگی کیجیے، اور تدریب کو آپ بار بار ریورس کر کے ویڈیو اس کو آپ سن بھی سکتے ہیں اور بار بار اس کی پریکٹس بھی کر سکتے ہیں. اس کے بعد چلتے ہیں اگلے سبق میں، اور اگلے سبق کے جانے سے پہلے اس کو کلیئر کر لیں. اب چلتے ہیں اگلے سبق میں. بسم اللہ. التدریب الخامس تبادل الحوار. وہی محاورہ جاری ہے، تکلم جاری ہے. کما فی المثال، جیسے مثال میں ہے. دیکھتے ہیں مثال کیا ہے. جدی عمار اور جدتی آمنہ. پہلا اسٹوڈنٹ کہتا ہے ہذا جدی عمار وہذہ جدتی آمنہ. یہ میرے دادا عمار ہے اور یہ میری کیا دادی آمنہ ہے. ٹھیک ہے. یہاں پہ آپ دیکھیں ہذا اور ہذہ یہ ساتھ لگایا، باقی سارے الفاظ اسی سے اٹھائے ہیں یہاں پہ لکھے ہیں. تو اپنے اندازہ لگانا ہے. مذکر کے لیے ہذا اور اپنی طرف منسوب کریں گے، اور مؤنث کے لیے ہذہ لگائیں گے اور جملے بنائیں گے. دوسرا اسٹوڈنٹ اس کو کہہ رہا ہے اہلاً و سہلاً. اہلاً و سہلاً. تو آپ ویڈیو سٹاپ کیجئے. نیچے ماشاءاللہ کتنے ہوں گے آپ کے؟ 8 جملے آپ کے ہوں گے. شروع کیجئے. بارک اللہ فیکم. جی ماشاءاللہ، امید ہے آپ نے جملے حل کر لیے ہوں گے. اس کے بعد ہم چلتے ہیں حل کرنے کی طرف. آپ دیکھیں کہ آپ کے جملے درست ہیں یا غلط ہیں. سب سے پہلے جملہ آپ نے بنایا ہے اس تصویر کے بارے میں ہذا والدی. ہذا والدی. دو جملے ہوں گے. ایک منٹ اس کو کلیئر کر کے. یہ تصاویر 2 ہیں. ہذا والدی احمد وہذہ والدتی زینب. دوسرا اسٹوڈنٹ اس کو کہہ رہا ہے اہلاً و سہلاً. ہذا ابنی علی. یہ میرا بیٹا علی ہے. وہذہ ابنتی عبلہ. اور یہ میری بیٹی عبلہ ہیں. ٹھیک ہے. ان 2 تصاویر کے بارے میں ہذا اخی عمر وہذہ اختی ہدیٰ. یہ میرا بھائی عمر اور بہن ہدیٰ ہیں. ٹھیک ہے. اور یہاں پہ ہے جی آپ نے جملہ بنایا ہے هذا عمی معاذ وهذه عمتی عزیزہ. وهذه عمتی عزیزہ. یہ آپ نے 4 جو جملے ہیں ان تصاویر کے بارے میں بنائے ہوں گے. اپنی تصحیح کیجئے اور اس کے بعد جو ہے اگلے سبق منتقل ہوتے ہیں. یہاں پہ ہے اجب عن الاسئلة الآتیہ. سوالات کے جوابات دیجیے. سب سے پہلے سوال ہے من والد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم. اس کا جواب کیا ہے؟ عبداللہ. ٹھیک ہے. یہ سارے آپ پہلے حل کریں، پھر آ کے یہاں سے آپ جو ہے وہ ٹیسٹ کریں کہ آپ نے درست حل کیا یا غلط. تو آپ ویڈیو سٹاپ کر کے ان تمام کو اپنی کاپی میں لکھیں اور حل کیجیے.
من والدۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا لکھا آپ نے؟ آمنۃ بنت وہب، ٹھیک ہے، آمنۃ بنت وہب، یا صرف آمنہ لکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ من جد الرسول، کون ہے جد الرسول؟ عبد المطلب۔ من عم الرسول، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کون ہے؟ ابو طالب۔ من ابن الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، ابنہ ابراہیم۔ من ابنۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، بیٹی کون ہے؟ آپ کسی ایک کا نام لکھ سکتے ہیں، یا فاطمہ یا رقیہ یا ام کلثوم، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ آگے مزید سوالات آپ سے ہیں۔ من والدو کا، بولیے آپ، من والدو کا، یا اگر فیمیل ہیں آپ، من والدو کی، آپ کہیں گے والدی، آگے نام لگا دیں، والدی عبداللہ، والدی عبد الرحمن، عبد الرحیم، کچھ بھی لگائیں آپ۔ من جدو کا، آپ کے دادا کون ہیں، دادا کون ہے، یا اگر فیمیل ہیں آپ، من جدو کی، آپ کے دادا کون ہے، آپ کہیں گے جدی محمد، جدی عبد الرحمن، جدی عبداللہ، کوئی نام بھی لگائیں گے۔ من عمکا، تمہارے چچا کون ہے؟ من عمکی، ٹھیک ہے، فیمیل کے لیے تو آپ کہیں گے عمی فاطمہ، عمی محمد، عمی احمد۔ من صدیقکا، آپ کے دوست کون ہیں؟ فیمیل کے لیے کیا ہوگا؟ من صدیقتکی، من صدیقتکی، آپ کی دوست کون ہے، سہیلی کون ہے، تو کسی فیمیل کا نام لگائیں گے، اور اگر مذکر ہیں تو کہیں گے صدیقی عبداللہ، صدیقی محمد، فیمیل کے لیے صدیقتی آمنہ، صدیقتی عائشہ وغیرہ ذالک۔ طیب، اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں، بلکہ اسی تدریب التدریب السادس کے ساتھ۔ آج ہمارا درس جو ہے السادس عشر مکمل ہو چکا ہے۔ اگلے سبق تک میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔